MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अभी कुरान करीम की तिलावत आप समाअत कर रहे थे। तकरीबन आज के इस जलसे के रूह रवा, आज के इस जलसे के मायनाज आलिम रब्बानी वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले एक जय्यद आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के बयान व खिताबत के माहौल में लिए चलता हूँ, जहाँ से आप उलमाए किराम के ज़बानी अल्लाह और उसके रसूल की बातों का, अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरा कुरान व अहादीस के रोशनी में समाअत करेंगे। तब आप आइए, बयान व खिताबत के लिए मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया को मदऊ करता हूँ, वो डाइज़ पर तशरीफ़ लाकर अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामिईन को महज़ूज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मिटा दो अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, मिटा दो अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, ये दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार बनती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मगरिब के बाद से लेकर अब तक कुरान पाक की तिलावत और उसके साथ साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में नातिया पाक आप हज़रात समाअत फरमा रहे। ये जलसा जो है ये बराए इसाले सवाब है। हमारे जनाब अब्दुल हन्नान साहब मरहूम के नाम से उनके साहिबजादे ने इसाले सवाब का जलसा मुनाकिद किया है, उलमाए किराम को मदऊ किया है। अब इस जलसे के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होगी। अब उस बातों के अंदर सुनने वाले अगर एक बात पर अमल करते हैं, उसका सवाब उस मरहूम के कब्र अतहर के अंदर पहुँचेगा। अब वो अमल करने के बाद वो अमल जितने को बताता रहेगा वो सवाबे तमाम मरहूम के हक़ में पहुँचता रहेगा। इसी की वजह से बताया गया, बाप के जाने के बाद जो औलाद होनहार है, कामयाब है, खुशनसीब है, जो बाप के जाने के बाद बाप के हक़ में इसाले सवाब पहुँचाए, उसका तरीक़ा अलग अलग है। एक कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, सदक़ा व खैरात करके, दीनी मजालिस बनाकर, या कुआँ तालाब खुदा कर, नहर खुदा कर, बहुत सारे रास्ते हैं जो सवाब पहुँचाने के। एक हदीस है, उलमा बैठे हैं,
اگر کسی کا وسیلہ کسی کے حق میں اگر ثواب پہنچاتا ہے، فرشتے باقاعدہ اس کی تصویر لے کر اس مرحوم کو دکھاتے ہیں، دیکھو تمہارا وسیلہ تمہارے حق میں جو ہے یہ ثواب پہنچایا ہے۔ اب مرحوم اس ثواب کو لے کر خوش خرم ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے قبر میں راحت و آرام پہنچایا، اللہ اس کو دنیا میں بھی راحت و آرام پہنچائے۔ باقاعدہ تصویریں جاتی ہیں، باقاعدہ فرشتے لے کر دکھاتے ہیں، دیکھو تمہارے وسیلے تمہارے جانے والے۔ تو لہذا اولادوں کو چاہیے، شکلیں بہت ہے پہنچانے کا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، یا ظہر کی نماز پڑھی یا مغرب کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد دعا کیا، یا کوئی صورتیں پڑھ لی، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کے دعا کر لے، اے اللہ اس کا ثواب میرے باپ یا ماں کے روح مبارک پہنچا دے۔ اب پہنچ گیا۔ ایک واقعہ ذہن کے اندر آتا، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بزرگ بتاتے ہیں، ایک قبرستان کے اندر رات کے 2 بجے ایک مرحوموں کی تعداد اڑتی ہے اور نیکیوں لینے کے لیے تلاش کرتی ہے، لانے جاتی ہے۔ وہ کیا نیکی؟ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام مرحوم کے حق میں ثواب پہنچا دے، ان نیکیوں کو لینے کے لیے تمام حضرات جاتے ہیں۔ لیکن اسی قبر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، وہ اٹھتا ہے اور وہ بیٹھا ہے لیکن وہ جاتا نہیں۔ ارے تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ نہ مجھے جتنی ثوابیں پہنچتی ہے وہ میرے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور میں اہل قبر کے والوں کے حصے میں کیوں پڑ جاؤ؟ نہ وجہ کیا ہے؟ نہ میرا ایک میرا لڑکا ہے جو حافظ قرآن ہے اور قرآن پڑھ کے ہمیشہ دعا کرتا ہے، وہ ثواب میرے لیے کافی ہو جاتی ہے، لہذا میں دماء اور جملہ مرحوم کے حق میں نہیں جاتا ہوں، میرے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی راستے سے کچھ دنوں کے بعد پھر بزرگ کا واپس ہوا، پھر قبرستان میں دیکھتے رات کا 2 بجا، لیکن سارے لوگ چلے گئے نیکی کے لیے، اور جو بیٹھ کے انتظار کرتا تھا وہ بھی چلا گیا۔ واپسی آئی، اس سے پوچھے ارے کیا بات ہے، تم کیوں نہیں رہے؟ چلے گئے تو کیوں واپس تم گئے؟ پچھلے بار تو میں آپ کو دیکھا تھا آپ بیٹھے تھے۔ نہ افسوس یہ ہے جو لڑکا مجھے ثواب پہنچاتا تھا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، مجھے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے مرحوم جو ہیں ہمارے ایک ایک نیکی کی ضرورت کے محتاج ہیں، لہذا سب کی ضرورت ہے اپنے مرحوم کے ثواب پہنچائے۔ تو لہذا صاحب خانہ نے جو بھائیوں نے مل کے جناب مرحوم عبدالحنان صاحب کے نام سے بیان رکھا ہے، علماء کو مدعو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے اب جا کر پوچھو مرحوم کی روح کیسی تازہ رہے گی، کتنا خوش و خرم رہیں گے، کیونکہ ان کے ناموں سے، ان کے نام سے تلاوت، ان کے نام سے نعتیہ، ان کے نام سے قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، وہ خوش ہو رہتے ہیں اور خوش ہو کر دعا بھی کرتے ہیں جنہوں نے میرے لیے راحت آرام پہنچا دیا۔ تو لہذا میرے نوجوان اور بزرگوں، یہ دوسرے لائن میں بات چلی گئی۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، زندگی کا شروع سے لے کر آخر موت تک کی بات بتانا ہے، 2D پوائنٹ دے کے اپنے بات کو ختم کرنا ہے۔ 2 چیز کرنا ہے، سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ عمل کی علم سے فائدہ حاصل ہے، علم پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عطر کے بوتل کو، کوئی عطر کا بوتل ہے، اگر شیشی نہیں کھولیں گے تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، شیشی کھولیں گے تو اس سے شراب سے حاصل کریں گے۔ تو یہ مقصد یہ ہے، ہم کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ جب سنیں گے عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ بھی ہے اس میں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ پہلے ہدایت دے گا، سن کے عمل کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے گا، عمل کرے نہ کرے لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگی۔ اور دوسرا کیا فائدہ اللہ دے گا؟ بغیر حساب کے اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ یہ انعامات ہے۔
سننا ہے اور عمل کرنا ہے، عمل کے لیے کریں گے یہ ثواب پہنچے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔